بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے یہ بات ہے کہ کال کی گفتگو میں کچھ مطالب ہم نے بیان کیے تھے، اس لیے مناسب سمجھیں ان کی مزید تشریح کی جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ معجزے میں ایک تعبیر بولی جاتی ہے بِإِذْنِ اللہ، کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے میں انجام دے رہا ہوں. حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں احیی الموتیٰ بِإِذْنِ اللہ. اس اذن اللہ کا کیوں عبارت بولی جاتی ہے؟ یہ اسی طریقے سے کہا جاتا ہے کہ میں خلق کرتا ہوں فان خوفی ہے میں روحی بِإِذْنِ اللہ. یہ جو مخلوق وجود میں آئے گی کیا ہے؟ کیوں بِإِذْنِ اللہ بولا جاتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. درست ہے. دوسرے اذن الہی سے مراد کیا ہے؟ یہ جو ہم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس سے کیا مراد ہے؟ تیسری یہ گفتگو ہوگی کہ اذن الہی اللہ تعالیٰ کی صفات فعلیہ میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ صفات ذاتیہ ہیں یا صفات فعلیہ ہیں. صفات فعلیہ کا تعلق کیا؟ خارج میں، یعنی خارج میں ایک چیز وجود میں آئی ہوئی ہے، اس وجود میں آنے والی وجود سے آنے والی جو چیز موجود ہے اس سے ایک صفت آپ انتزاع کرتے ہیں، حاصل کرتے ہیں، اسے ہم صفات فعلیہ. اذن جو ہے، اذن کی دو قسمیں، یہ اذن تشریح ہوتا ہے یا اذن تکوین. اذن تشریح کیسے ہے؟ خداوند کریم نے آپ کو اجازت دی کہ یہ کام آپ کر سکتے ہیں، مثلا یہ کام کریں، یا کسی سے اگر چیزیں روکا کہ یہ کام کو آپ انجام نہ دیں. اذن تکوینی جو ہماری بات میں یہ جو کہا جائے معجزے میں جو اذن اللہ سے مراد کون سے اذن ہوتا ہے؟ اذن تکوینی ہوتا ہے. دوست ہے، اذن تکوینی کیسے کہتے ہیں؟ یہ مہم ہے گفتگو میں. پھر یہ کہا تھا کہ اسباب جو ہیں، جب بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اگر ایک انسان کو اس کو جو ہے عادی اسباب کو کہا جاتا ہے ماتحت الاسباب، جو کتابوں میں آپ کو اگر کبھی ملے تو یہ مراد ہوگی. اس میں کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الاسباب. یہ دونوں طبیعی ہیں. طبیعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس عالم دنیا کی گفتگو ہو رہی ہے، اسی میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ حواس جو پنجگانہ کے ذریعے سے یا تو آپ کے سامنے کاملاً آشکار ہیں، یا یہ چیز تو حاصل ہو سکتی ہے، منتہا اس وقت آپ کے لیے رکاوٹ موجود ہے، آپ اس کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. تو ماورا طبیعی سے کیا مراد ہے؟ غیبی اسباب، روحانی، یہ جو روحانی اسباب جو کہا جاتا ہے یہ مراد ہے. روحانی اسباب، دوست ہے، روحانی، غیبی، ملکوتی، یہ اس طرح ہیں بہت ساری، ایک ہی مراد ہے. پھر یہ گفتگو ہوتی ہے کہ معجزے میں یہ جو پاکیزہ نفس سے یہ جو فعل صادر ہو رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا مثلا رول ہے، اس پاکیزہ انسان کا کیا ہے. ان دوسرے الفاظ میں یہ جو عمل ہوا ہے یہ اسی کا ہے، یہ پروردگار کا ہے. دوست ہے، پھر یہ جملہ ہم بولتے ہیں کہ صاحب اقتدار، یہ کیا مطلب ہے کہ یعنی اس کے پاس، جیسے کل مولانا مودودی صاحب کی گفتگو میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے کسی ہستی کو پکارتے ہیں، آپ اور اس ہستی کے درمیان جناب سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ قبر میں ہے،
اس سے آپ کہتے ہیں کہ میری مشکل کو آپ رفع کریں، حاجت روائی کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اسے صاحب اقتدار جانتے. صاحب اقتدار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کے پاس اسباب ایسے موجود ہیں، ان اسباب کے ذریعے سے آپ کی یہ مشکل کو وہ ٹال سکتے ہیں. اسے صاحب اقتدار کہتے ہیں. صاحب اقتدار مراد جو ہماری سیاست کی اصطلاح، صاحب اقتدار کیا؟ مانوی اقتدار. یعنی اس شخصیت میں اتنا اقتدار پایا جاتا ہے، اس کی روح میں اتنا اقتدار پایا جاتا ہے، یہاں بیٹھے ہوئے عرش جو تھا تخت بلقیس کو یہاں پہ لا سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں صاحب اقتدار. یہ صاحب اقتدار کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے استقلال، یعنی مستقل، یعنی وہ اقتدار رکھتا ہے، وہ کسی کے اس اقتدار میں کسی کا محتاج نہیں ہے. دوسرا کیا ہے؟ صاحب اقتدار باذن الطبعی جسے کہتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ بھی اقتدار رکھتا ہے لیکن کسی اور نے اسے اقتدار دیا ہے. جیسے ابھی میرے ہاتھ میں یہ قلم ہے، اس کو میں اٹھا رہا ہوں، یہ جو میرے اٹھانے والی جو طاقت ہے میرے پاس کسی نے مجھے دی ہے، لیکن پروردگار کے پاس جو قدرت ہے اس نے کسی اور سے نہیں لی ہے. اسے کیا بولتے ہیں؟ صاحب اقتدار. وہ مستقل ہے اور یہ کیا ہے؟ طبعی ہے. اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ تھا، یہاں پہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے. ایک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جب بھی یہ بولا جاتا ہے ایک ہونے سے مراد ہے یعنی خدا بند کریم اس صف میں کھڑا ہے جس صف میں کوئی دوسرا آ ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. جب یہ منع کہا گیا ہے کہ آپ کا کوئی آلیہ نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ نہیں کہ معبود آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہے، نہیں، ایسا آ ہی کوئی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کہا جاتا ہے نا واحد ہے. واحد کا کیا مطلب ہے؟ واحد حقیقی محض. حقیقی محض کیسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کا پوری جہان پر احاطہ ہے، غیر متناہی ذات ہے. آپ مجھے بتائیں جو چیز غیر متناہی ہو اس نے کسی کے لیے کوئی جگہ چھوڑی ہے کہ دوسرا آ سکے؟ غیر متناہی ہے. عدد جو محدود ہو اس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے، تیسرا ہے، چوتھا. قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ خدا گار میں یہ اعتقاد نہ رکھیں کہ خدا ایک ہے، اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسرا مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو جو لوگ سمجھتے تھے خدا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ مثلا حضرت مریم سلام اللہ علیہ. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یعنی خدا واحد، ایسا واحد ہے اس واحد کے صاف میں کوئی بھی نہیں ہے. دوسرا میں واجب الوجود ہے، اس کا وجود اس کی اپنی ذات کا ہے، اپنی ذات سے لے، کسی اس نے نہیں لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو بھی ہے اس کا وجود پیدا ہونے میں، پیدا ہونے کے بعد باقی رہنے میں، اور اس وجود سے نمودار ہونے والے آثار. تین چیزیں غور کرنا. خود وجود میں آنا، وجود میں آنے کے بعد اسی وجود میں باقی رہنا. تیسرا مرحلہ کون سا؟ اس وجود سے جو آثار نمودار ہوں گے، کمالات نمودار ہوں گے، افعال صادر ہوں گے، ان تمام چیزوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. بس اللہ تعالیٰ کے علاوہ ساری ہستیاں جو بھی ہیں، نبی ہو، ولی ہو، وسیع ہو، جن ہو، انس ہو، فرشتے ہو، ملک ہو، جو بھی ہو، کس کے محتاج ہیں؟ پروردگار. اس کو کہتے ہیں انتم الفقراء الی اللہ. اب سب جو ہیں محتاج ہیں پروردگار کے. بس اس پہلی صف میں تو خدا کے ساتھ کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا. وہ ایسی ذات ہے جس نے کسی کے لیے اپنے علاوہ کسی کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑی. جو آج کی زبانوں میں کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑی ہے، جگہ پورا ہے. کیوں؟ چونکہ غیر متناہی ہے. اب اس صف میں کوئی نہیں ہے، وہاں پہ آتا شریک کی بات سے لاغو سرے سے. خدا کا شریک ہونا محال ہے. درست ہے؟ خدا کا شریک ہونا محال ہے. کیوں؟ اس لیے غیر متناہی ذات ہے. اب یہ بات ہے کہ اب اس کے بعد ہم آثار دیکھتے ہیں ہستیوں سے. کسی کے بارے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جناب مردے کو زندہ کر رہا ہے. یہ سارے آثار جتنی بھی ہوتے ہیں یہ کس مرحلے کی بات ہے؟ صفات فعلیہ میں ہیں. صفات فعلیہ جو بھی خارج میں آتے ہیں اس کے لیے اسباب چاہیے. پس صفات ذاتیہ اور خود ذات میں کوئی اس کا کوئی مظہر بھی نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ صفات فعلیہ کا ہے. پہلا مرحلہ خود ذات ہے، دوسرا مرحلہ صفات ذاتی جو عین ذات ہیں، تیسرا مرحلہ کون ہے؟ صفات فعلی. صفات فعلی کیا مطلب ہے؟ کسی کو پیدا کرنا، کسی کو حکومت دینا، کسی کو رزق دینا، کسی کو موت دینا، کسی کو حیات دینا، کسی کی حاجت روائی کرنا، کسی کی مشکل. یہ سارے اس مرحلے، یہ تدبیر کا جو مرحلہ ہے، درست ہے؟ تدبیر کا مرحلہ. اس میں اب پروردگار کا نظام کیا جناب؟ اس نے مدبرات امر بنائے ہیں. فرشتوں کا وجود ہے اسی کام کے لیے ہے. بعض اوقات خداوند کریم کیا کرتا ہے، اس کا سسٹم جو ہے اصل میں فرشتوں کے لیے نظام ہے، لیکن بعض اوقات پروردگار اپنے پاکیزہ بندوں کے ہاتھوں سے یہی تدبیر کا نظام چلاتا ہے. صحیح ہے؟
اب جی یہاں پہ یہ گفتگو آتی ہے کہ پروردگار کا اذن ہے. یہاں پہ تھوڑی سی دقت کرنی چاہیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کی گفتگو میں کچھ مطالب بیان کیے تھے کہ الوہیت کی تصویر کیا ہے. الوہیت میں یہ نقطہ بیان ہوا تھا کہ الوہیت کا جو بعض بزرگان جو ہمارے برادران اہل سنت میں سے جیسے علامہ مودودی صاحب وہ یہ فرماتے ہیں کہ الوہیت کی تصویر یہ ہے کہ الوہیت الہ اور اقتدار کے آپس میں لازم و ملزوم ہیں. یعنی جو الہ ہوگا وہ صاحب اقتدار ہوگا اور جو صاحب اقتدار ہوگا وہی الہ ہوگا. ہم نے وہاں پہ ایک اشارہ کیا تھا کہ الہ کے لیے صاحب اقتدار ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں یہ نقطہ سے غفلت نہیں کرنی چاہیے. صاحب اقتدار یعنی مستقل، یعنی وہ صاحب اقتدار ہے، مستقل ہے. یہ صفت الہ کی ہے. لیکن الہ کے علاوہ اگر کسی میں اقتدار آپ کو دیکھنے میں آتا ہے تو وہ اس نے اقتدار اس صاحب اقتدار جو مستقل تھا اس سے لیا ہے. لہذا اس میں کوئی الہ ہونے کا چکر نہیں آتا. الہ کہاں پر آتا ہے؟ جب وہاں پہ اقتدار میں آپ استقلال کے قائل ہو، یعنی وہ حاجت روائی کرتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اقتدار اس کے پاس ہے. یا جناب حاجت روائی کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، نفع نقصان ساری چیزوں میں کیا ہے؟ مستقل ہے. یعنی اس سسٹم میں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اگر وہ پروردگار خود ہی چونکہ وہ صاحب اقتدار اور مستقل ہے، وہ کسی کے ہاتھوں سے اپنے اس نظام کو چلانا چاہے تو کوئی اس میں عیب ہو نہیں، الوہیت والا بھی سلسلہ نہیں آتا. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں باذن اللہ کی تعبیر بیان ہوئی ہے. دیکھیں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ سلام اللہ جب یہ معجزے کی بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے کہ میں جناب مردوں کو زندہ کرتا ہوں، وہ احیی الموتیٰ باذن اللہ. کیوں بھائی؟ اس اذن اللہ کی تعبیر بیان کرنے کا فلسفہ یہ ہے چونکہ ہو سکتا ہے جب مخاطب جو جس نے تقاضا کیا تھا کہ میرے مردے کو زندہ کیجیے، میرے باپ کو، میرے بھائی کو، میرے کسی عزیز کو، جب وہ مردہ زندہ ہو جائے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ اس کے پاس یہ طاقت موجود ہے. اس طاقت کا گمان ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے خدا نخواستہ وہ الہ سمجھنے لگے، معبود سمجھنے لگے. اس نقطے کو یہ شبہ آ سکتا تھا کہ یہ جو سامنے والا ہے اس میں اتنی ظرفیت نہیں ہے تائیں کہ اس کو معبود آپ نہ سمجھنے پائے، تو فوراً کیا کہا؟ باذن اللہ. یہ سمجھ میں رہنا چاہیے کہ یہ جو میں مردے کو زندہ کر ہوں، میرے پاس قدرت میری اپنی ذاتی نہیں ہے، کسی اور جانب سے مجھے یہ طاقت ملی ہے. پر اس نقطے کی خاطر یہ چیز سامنے میں آتی ہے. وگرنہ اگر اسباب ظاہری سے کوئی اگر فرض کرے، میں مثال دیتا ہوں، مثلا اگر معمولی جو اس وقت جو بیماری ہمارے یہاں رائج ہیں، اس کا اگر علاج ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کرتا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ بھی تصور نہیں کرتے. نہیں، ڈاکٹر عادی آپ لوگ ہوتے ہیں، اصلاً کوئی اس کے ری ایکشن بھی آپ نہیں دکھاتے بھی واقعی سے بڑا کمال کر دیا. لیکن اگر یہی ڈاکٹر ایسی بیماری کے علاج کر پاتا ہے جو لا علاج ہے، ہر جگہ سے آپ کو جواب مل گیا اس ڈاکٹر نے، اب اس کے لیے آپ خاص احترام کے قائل ہو جاتے ہیں. حالانکہ پہلے والے مورد میں جس میں سبھی علاج کر رہے تھے اور جس میں لا علاج بھی بیماری کے علاج کر رہے، دونوں میں جو قدرت ہے یہ پروردگار کی جانب سے ہے. میرے اس قرآن کریم کو اٹھانا یہ بھی قدرت ہے، اور اگر خدا بند کریم کسی کو یہ طاقت یہاں بیٹھے ہوئے جناب علی پورے جناب اس مطلب سینکڑوں کلومیٹر فاصلے پر ایک پہاڑ کو لے کے آ جائے یہاں پر، یہ بھی قدرت رکھتا ہے. لیکن ہمارے ذہن میں اس قرآن شریف کو اٹھانے والی قدرت ذہن میں نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ہم اس کی متوجہ نہیں ہوتے ہیں. اب میں یہ جو دیکھ رہا ہوں، اور کیجیے گا، یہ دیکھنے کی قدرت کس نے مجھے دی ہے؟ اس میں کبھی ہم متوجہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قدرت دی ہے؟ کبھی آپ نے یہ دیکھا دیکھ تو آپ نے کہ خدا دیکھ رہا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں خدا دیکھ رہا ہے، آپ کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، میری آنکھ یہ دیکھ رہی ہے. دوست یہ ہاتھوں میں یہ جو قدرت ہے، یہ سارا سسٹم، یہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ہم اس کو متوجہ نہیں ہوتے ہیں. حالانکہ اس ہاتھوں سے اٹھانے والے قرآن شریف اور اس سے جناب ایک بلند و بالا چیز کو اٹھانا دونوں مساوی ہیں. دونوں کی قدرت کا مرکز کون ہے؟ پروردگار کی ذات ہے. بس یہ تو اذن اللہ کی تعبیر کیوں بولی جاتی ہے؟ تاکہ جناب یہ شائبہ نہ ہو کہ یہ جو ہستی یہ کام کر رہی ہے یہ خود اس کی اپنی ذاتی طاقت ہے، نہیں، پروردگار نے دی ہے. اس شائبے کو دور کرنے کے لیے یہ بولا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ ہے کہ اذن اللہ سے مراد کیا ہے. دیکھیں
اذن اللہ جو ہم نے بیان کیا کہ اذن اللہ کیا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے، صفات فعلیہ میں سے۔ اللہ تعالیٰ کی دو قسم کی صفات ہیں، ایک ہے اس کی ذات سے مربوط ہے جس کو کہتے ہیں صفات ذاتی، یعنی اس کو ذاتی کی صفات ہے، جیسے آپ ہمارے یہاں جیسے لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں عالم ہے، یہ جو کہا جاتا ہے عالم ہے، پروردگار اور ہمارے اس میں یہ فرق پایا جاتا ہے۔ پروردگار جتنی صفات اس کی عین ذات ہیں، یعنی جب ہم کہتے ہیں اللہ کیا ہے، عالم ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ ایک الگ ذات ہے، علم اس کے لیے الگ نہیں۔ عالم ہونا اور اللہ تعالیٰ دونوں ایک ہی ذات ہیں، دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ لیکن ایک ہوتی ہے صفات فعلی۔ صفات فعلی کیا مطلب، خارج میں جو عمل ہوا ہے اس سے آپ ایک چیز جناب صفت کو، مفہوم کو انتزاع کرتے ہیں۔ خارج میں آپ نے دیکھا زمین و آسمان کا وجود ہے، یعنی خلقت ہے، یہ مخلوق کو دیکھا، مخلوق سے کون سا آپ عنوان انتزاع کیا، خلقت کا، پس آپ نے کہا ایک خالق ہے، رازق کا، یہ ساری یہ کیا صفات فعلیہ میں سے۔ اذن جو ہے یہ بھی صفات فعلیہ میں سے، اور خارج میں صفات فعلیہ کو وجود میں لانے کے لیے پروردگار اسباب کے ذریعے سے وجود میں لاتا ہے۔ اب یہ کیوں خداوند کی اسباب کا سہارا لیتا ہے؟ کیا وہ محتاج ہے اسباب کا؟ نہ، اس کی جانب سے احتیاج نہیں ہے، لیکن یہ جو قابل ہے اس میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس چیز کو تحمل کر سکے، وجود میں آ سکے، درست ہے؟ اس وجہ سے یہ مشکل اس کی ہے۔ دوسرے یہ کہا جاتا ہے کہ اذن کی دو قسمیں ہیں، یہ اذن تشریعی ہوتا ہے، یہ اذن تکوینی ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ مثلا کہا گیا کہ آپ کے لیے حکم ہے کہ یہ کام کرو، یہ جو کہا گیا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یا یہ کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ کس گفتگو میں آتا ہے؟ تشریع میں، یعنی احکام، ان کو انجام دینا چاہیے، ان کو انجام نہیں دینا چاہیے، جن کو انجام نہیں دینی یعنی وہاں پہ اذن نہیں ہے، جن کو انجام دینی وہاں پہ اذن ہے، اس کو کہتے ہیں تشریع۔ ایک مہم جو گفتگو ہے وہ کون سی؟ اذن تکوینی۔ معجزے میں جو گفتگو پائی جاتی ہے وہ اذن تکوین۔ اذن تکوینی پہ تھوڑا سا غور کریں۔ تکوین کا مطلب کہ خارج میں چیز وجود میں آئے یا وجود میں نہ، اس کو کہتے ہیں تکوین۔ تکوین کا تعلق کس سے؟ خارج میں موجود ہونا یا نہ ہونے سے۔ اذن تکوینی کا مطلب یہ ہے، یہ غور سے سن گے، یہ مہم ہے۔ خارج میں ایک چیز ہے، میں مثال دیتا ہوں، آگ ہے، ایک چیز آگ ہے، آگ وجود رکھتی ہے، اس جو آگ موجود ہے اس سے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ کون سے اس کا اثر ہے؟ آگ کا جلانا، ایک آگ ہے، ایک ہے جلانا۔ یہ کب جلائے گی؟ جب آگ اور یہ جو فاضل کپڑا لیں جس کو جلنا ہے، اس آگ اور کپڑے درمیان کوئی رکاوٹ وجود میں نہ ہو، تب یہ جلائے گی آگ، درست ہے؟ یعنی آگ پر اثر تب کرے گی کہ جلانے کا جب آگ اور دوسری چیز کے درمیان جو ہے رکاوٹ ہو نہ ہو۔ یہ رکاوٹ کے نہ ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ اذن تکوینی۔ اذن تکوینی کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی یہ شے ایک ہے، ایک موجود، اور اس کا اثر، ایک شے اور اس کے اثر کے درمیان رکاوٹ کا نہ ہونا، اور اگر رکاوٹ پہلے سے نہیں ہے تو رکاوٹ نہ آنے دینا۔ دقت کی ہے؟ یا تیسرا مرحلہ کون سا جناب علی؟ فرض کریں آپ پہ اذن تکوینی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ رکاوٹ کا ڈال دینا۔ میں اس کو دوبارہ پھر بیان کرتا ہوں تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ دیکھیں، اذن تکوینی کا مطلب ہے خارج میں ایک چیز موجود ہے، اس موجود سے ایک اثر نمودار ہونا چاہتا ہے، درست ہے؟ اب یہ اس کی بات چھوڑیں، یہیں پہ آ جائیں۔ یہ موبائل ہے، اس موبائل کو اٹھانا، یہ جو عمل ہے، میرا عمل کیا ہے؟ موبائل کو اٹھانا، ایک میں ہوں، ایک میرا عمل ہے، یہ اس اٹھانے، یعنی میرے اور اس کے اٹھانے کے درمیان جو رکاوٹ کا نہ ہونے کو کیا بولتے ہیں؟ اذن تکوینی۔ پس اذن تکوینی سے کیا مراد ہوا؟ ایک خارج میں چیز موجود ہے، اس موجود سے ایک اثر نمودار ہونا چاہتا ہے، اس اثر اور اس شے کے درمیان رکاوٹ کو نہ آنے دینا یا رکاوٹ کو ہٹا دینا۔ اب یہ کب آگ جلائے گی؟ جب کہتے ہیں اس میں رکاوٹ نہیں ہوگی، اگر رکاوٹ ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے۔ لیکن کہیں گے اذن تکوینی نہیں ہے، کیا مطلب؟ آگ ہے لیکن جلا نہیں، کیوں نہیں رہے؟ رکاوٹ ڈال دی گئی۔ قرآن نے کیا کہا؟ یا نار کونی باردان وسلاما، ہمارا پیارا ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا ہے لیکن آگ کو یہ اجازت نہیں ہمارے پیارے کو جلائے۔ کیا مطلب ہے؟ آگ کا کام جلانا ہے، کب جلائے گی؟ اس کو اذن تکوینی نے کیا مطلب ہے؟ یعنی آگ کا جو اثر تھا حرارت، آگ اور حرارت کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی گئی، جب رکاوٹ ڈال دی آگ ہوتی رہی، وہ کا کام جلانے نہیں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں
تو ذبح کس سے کرنا چاہتے تھے؟ چھرے سے. چھرے چلا رہے ہیں، چھرا نہیں چلتا. چاقو کوئی کوند بھی نہیں تھا کہ وہ جناب پتھر میں مارا گیا تاکہ جناب وہ اس کا کام ہی نہ کرے. نہیں، تیز دار چاقو ہے. یہ کام کیوں نہیں کر رہا؟ کہ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑا زور لگاتے ہیں، کبھی یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن نہیں کاٹ رہا. اس نے پھینکا جناب علی چاقو کو. اس نے کہا کیسا چاقو ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کاٹنے کا آپ کام کریں، وہ نہیں کاٹ رہے. تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چاقو میں یہ آواز پیدا کی، کیا؟ والخلیل یامرنی والجلیل ینہانی. خلیل مجھے کہہ رہا ہے، خلیل ابراہیم علیہ السلام کہہ کہ میں کاٹنے کا کام کروں، لیکن رب جلیل مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں کاٹنا. چاقو ہے، یہی چاقو تھا، دمبا ہے تو کٹنا شروع ہو گیا. بھی چاقو میں تبدیلی نہیں آئی ہے. کیا حضرت اسماعیل سلام اللہ علیہ کی گردن پہ کوئی پتھر بھی نہیں تھا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چاقو اور حضرت اسماعیل کو کاٹنے کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی. اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی، یہاں پہ نہیں ہے. لیکن جیسی دمبا آیا، یہی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں میں چاقو اور دمبے کے درمیان رکاوٹ کو ہٹا دیا. اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی. متوجہ ہوئے؟ یہ اذن تکوینی ہے. اب کیا ہوا جناب علی؟ یہاں پہ دور سے آپ کسی ہستی کو پکارتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں. دوسرے اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ اب اس ہستی سے کوئی فعل صادر ہونا چاہتا ہے. اس کے فعل کا صادر ہونا یعنی مشکل کشائی کرنا چاہتا ہے، حاجت روائی کرنا چاہتا ہے. تو اس کا شخصیت اور اس کا فعل کیا؟ حاجت روائی. اس کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، اس رکاوٹ کو ہٹا دینا. یہ کیا مطلب؟ یہ پروردگار کے، اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی ہے. آپ کہتے ہیں کہ مردے کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. مردے کو زندہ کون کر رہے ہیں؟ جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ. عیسیٰ علیہ السلام اس مردے کو، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور اس کا عمل کیا ہے؟ مردے کو زندہ کرنا. مردے کو زندہ کرنا اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے اس کو ہٹا دی جائے. اس رکاوٹ کو ہٹا دینے کو کیا بولتے ہیں؟ اذن تکوینی. یہ جو اذن تکوینی سے یہ مراد نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے. یہ چکر نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے جناب علی چاقو جب کاٹتا ہے تو اب چاقو کی یہ نہیں ہوتا پہلے جناب علی کسی بارگاہ میں جاتا ہے توسل کرتا ہے، نہیں، خود چاقو کی سسٹم میں یہ ڈال دی گیا. چاقو کاٹے گا بشرطے کہ چاقو اور جس چیز کو کاٹا جائے اس کے درمیان رکاوٹ ہو نہ ہو. یہ رکاوٹ کا نہ ہونے والا یہ کام کس کا؟ پروردگار کا. یہ جو رکاوٹوں کو ہٹا دینا، اگر رکاوٹ موجود ہے اس کو ہٹا دینا یا رکاوٹ کو نہ آنے دینا، یہ پروردگار کا کام ہے. جب یہ سسٹم اس نے بنایا، ہم پانی میں بھی ہیں، پانی کا کام کیا ہے؟ آپ کی پیاس کا بجھا دینا. یہ خدا نے اس کے سسٹم میں ڈالا ہے. کیا مطلب ہے؟ کب پانی آپ کی پیاس بجھائے گا؟ جب پانی اور اس کا اثر پیاس بجھانے کے درمیان رکاوٹ نہ ہو. اگر خدا نخواستہ آپ کو ایسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو یہ بیماری خود کیا رکاوٹ ہے. اب پروردگار کا یہاں پہ کیا اذن تکوینی سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں پانی کو اذن تکوینی ہے کہ پیاس بجھائے. کیا مطلب؟ یعنی پانی اور پانی کے اثر پیاس بجھانے درمیان جو رکاوٹ ہے بجھانے کے لیے، پیاس بجھانے کے لیے، اس کو ہٹا دینا. اور اذن تکوینی نہیں ہے، کیا مطلب ہے؟ رکاوٹ کا ڈال دینا. پانی پی رہے ہیں لیکن آپ کی پیاس نہیں بجھ رہی ہے. یہ سارے نظام کو کہتے ہیں اذن تکوینی ہے. یہ الفاظ نہیں ہیں. جس طریقے سے آپ نے کہا ہے کہ آگ کو خدا نے یہ اذن تکوینی دے رکھا ہے کہ آپ نے اگر فلاں شرائط موجود ہوں گی، رکاوٹ نہیں ہوگی تو آپ جلا سکتے ہیں. یہی اذن تکوینی پروردگار نے اپنے پاکیزہ ہستیوں کو بھی بعض جگہ آپ کو نمایاں ملتا ہے. آشکار عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام جب مردے کو زندہ کرتے ہیں یا لا علاج بیمار کو شفا یابی دیتے ہیں، شفا یابی کا سسٹم ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عمل ہے اور خود عیسیٰ علیہ اس کے اندر جو رکاوٹیں ہیں، یعنی شفا پانے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس کو ہٹا دینا. یہ پروردگار یہ کام کر سکتا ہے کسی اور واسطے سے بھی، لیکن ایک بات میں کیا یہ ذات اتنا پاکیزہ ہے لہذا اس کے ہاتھوں سے خداوند کریم. معجزے میں یہی کام ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں معجزے میں غور کرنا. معجزے میں یہی کام ہے. ایک پاکیزہ نفس ہے، پاکیزہ شخصیت ہے، اس سے نمودار ہونے والے آثار اور اس شخصیت رکاوٹ کو ہٹا دینا.
حضرت موسیٰ سلام اللہ علیہ کے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کا اژدہا بن جانا، کیا مطلب ہے؟ اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس عصا سے اژدہا بننے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹا دینا، اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی ہے۔ یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ گفتگو واضح ہوگی۔ بس ہم نے کہا ہے کہ اذن سے مراد کیا؟ اذن تکوینی ہے، اور اذن تکوینی کی یہ تشریح ہے۔ بس اذن تکوینی ہے کہ یہاں پہ ہوگا یعنی رکاوٹوں کو ہٹا دینا، یا رکاوٹیں نہ آنے۔ اذن تکوینی نہیں، کیا مطلب؟ رکاوٹیں ڈال دینا، درست ہے۔ اب یہاں پہ اگلا مرحلہ جو یہاں پہ آ سکتا ہے جو ہماری گفتگو میں، وہ یہ تھا اسباب کی گفتگو تھی۔ اسباب ایک ہوتا ہے ما تحت الاسباب، ایک ہوتا ہے ما فوق الاسباب۔ ما فوق الاسباب دیکھیں، تحت الاسباب سے کیا رہا ہوں؟ زہری اسباب۔ بھئی زہری پیاس بجھانے کا جو نظام ہے، زہری طور پہ کیا پانی ہوگا، پیاس بجھے گی، ادھر موجود ہے۔ لیکن ایک تو یہاں پہ پانی موجود نہیں ہے، آپ کسی سے کہتے ہیں میرے لیے پانی کا انتظام کریں، اس کو کہتے ہیں فوق اسباب۔ لیکن یہ دونوں طبیعی ہیں۔ طبیعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ہماری اسی دنیا میں، اسی عالم دنیا میں ہے، اسی کائنات کی گفتگو ہو رہی ہے، کسی خارج یا دنیا کی باتیں نہیں کر رہے ہیں، دوست۔ اس دنیا میں منتہا کچھ اسباب زہری ہیں، کچھ غیر زہری ہیں، کچھ عادی ہیں، کچھ کیا غیر عادی ہیں۔ اب بعض کا نظریہ یہ کیا تھا؟ بعض کا نظریہ یہ تھا کہ اگر اسباب غیر عادی ہیں، فوق طبیعی ہیں، تو اس صورت میں کیا کہتے تھے کہ اگر فوق طبیعی ذریعے کی طرح آپ کسی کو کنٹرول کرتے ہیں یا اختیار استعمال کرتے ہیں یا قدرت حاصل کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ الہ ہو جاتا ہے، یہ شرک ہے۔ ہم نے کہا اس میں شرک کو کوئی ارتباط نہیں ہے۔ بھئی ان اسباب، چاہے اسباب ظاہری ہوں یا عادی ہوں یا غیر عادی ہوں، یا ما تحت الاسباب ہوں یا ما فوق الاسباب، ان دونوں صورتوں میں اسباب پہ حکومت کس کی ہے؟ پروردگار کی ہے۔ اگر وہی حکومت کسی اور کے ہاتھوں میں دینے، کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ہستی کے ہاتھ میں ایسے اسباب ہیں کہ رکاوٹیں ہٹا دے، تو ظاہری طور پہ بھی تو آپ رکاوٹیں، بھئی یہ جو شفا آپ کو مل رہی تھی اس ڈاکٹر سے، تو یہ شفا بھی کس کی جانب سے تھی؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ آپ کیوں اس کو جناب شفا اللہ تعالی جانب نہیں سمجھتے ہو؟ یہ بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ شافی کون ہے؟ پروردگار۔ ہاں ایک کا دائرہ شافی کا مختصر ہے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا، ایک کا دائرہ وسیع ہے، وہ کون سا؟ لا علاج بیماروں کا۔ بھئی ایک وقت میں کیا جناب، اب یہ وہ بھی اسباب ہیں، منتہا ابھی ہمارے سامنے اوجل ہیں۔ ہو سکتا ہے علم کی ترقی ہو جائے، علم کی ترقی سے وہ اسباب بھی ہم ڈھونڈ سکیں، اس کو کہتے ہیں اسباب دونوں طبیعی ہیں۔ اس لیے معجزے میں بعض علماء کا نظریہ کیا ہے؟ معجزے میں بعض علماء کا نظریہ ہے کہ وہاں پہ اسباب طبیعی ہوتے ہیں، منتہا غیر عادی ہیں، ما فوق الاسباب ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، ہمارے پر رکاوٹ موجود ہے۔ وگرنہ اگر علم کی ترقی ہو سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں فرض کریں جہاد کا تصور نہیں تھا، ابھی آپ یہیں پہ بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی آن لائن جناب علی پروگرام ہو رہا ہے، تو یعنی ہزاروں کلومیٹر دور پہ بھی اسی وقت میں دوست سن بھی سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ پہلے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص قبر میں ہو اور ہزاروں کلومیٹر، اس کا مطلب آپ کا یہ اعتقاد ہے کہ وہ سنتا بھی ہے اور آپ کو دیکھتا بھی ہے، اب یہ مشکل ہے۔ انسان دیکھو، انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار، اس انسان بول رہے ہیں، درست ہے۔ انسان کی تعریف کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار۔ اس شاہکار جو قدرت الہی کا ہے، اس نے اپنے شاہکار کیا دکھلایا؟ یہ چیزیں دکھلانے لگا۔ تو ہم نے کیا کہا؟ انسان اور اس سے نمودار ہونے تمام آثار کس کے قبضے قدرت میں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ پر اس کا مطلب ہے یہ جو آپ نے موبائل بنایا، نیٹ کی جو سہولت، یہ سارا سسٹم بنایا، یہ اللہ تعالیٰ کی شاہکار خلقت کا نتیجہ ہے۔ وہی ذات اب آپ اس حد تک پہنچ چکے ہیں، اگر کچھ زمانہ اور ترقی کریں، ایسا سسٹم آ جائے کہ آپ کا ارواح سے بھی ارتباط ممکن ہے، جیسے کہ آج ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اس زمانے میں آپ کو ارواح کا نہیں پتا تھا، ابھی ارواح سے کیسے ارتباط ہے۔ اگر آپ کے پاس علم اتنی ترقی کے ارواح سے ارتباط ممکن ہو جائے، تو یہ جو ارواح سے ارتباط ممکن ہے، یہ بھی کس کی قدرت سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ آج آپ ہزاروں کلومیٹر دور آواز سن بھی رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ارواح سے ارتباط بھی کر سکتے ہیں، تو کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے۔ وہی ذات بھائی، اس کی قدرت کو آپ کیوں محدود کرتے ہیں؟ آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ اس کو دیکھیں جس نے اذن تکوینی دیا ہے۔ جب اس نے اذن تکوینی دیا ہے،
وہ چاہے تو، اب غور کرنا، چاقو کی مثال دی، چاقو کا کام ہے کاٹنا ہے، چاہے تو یہ چاقو ہے لیکن نہیں کاٹ رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے کاٹنا شروع کر دیا، کیا چاقو چینج ہو گیا؟ نہیں، چاقو وہی چاقو ہے، ہاتھ بھی وہی ہے، پروردگار کی اذن نہیں ہے، نہیں ہو سکتا۔ پروردگار اس کو کہتے ہیں قدرت ہے، کیا مطلب ہے؟ یعنی معجزے کا افعال ہیں، یہ دوسرے خداوند کریم جب کسی کو قدرت دیتا ہے، اس کی قدرت دینے کا معنی یہ نہیں کہ اب اس کے پاس قدرت نہیں رہی، نہیں۔ ہم اگر کسی کو چیز کسی کو دے دیتے ہیں نا، آپ نے کسی کو موبائل دے دیا، اس کا مطلب آپ کی ملکیت سے نکل گیا۔ خدا آپ کو جب مالک بناتا ہے تو اس کی ملکیت سے کوئی چیز نہیں جاتی ہے، سب اس کی مملوک ہے، اس کے عبدی رہتے ہیں۔ بس عبد اور مالک میں جو فرق یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ صاحب اقتدار ہے، کیا مطلب ہے؟ اگر لا علاج خدا کسی کو مثلا بیمار کو شفا دیتا ہے تو وہ اس کا مطلب ہے پھر بیمار نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کا کوئی ولی ایسا کام کرے کہ پھر وہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے۔ یہ دوسرے الفاظ میں اگر خدا کسی کو جناب علی قدرت سے پرندہ بناتا ہے، وہ پرندہ پرواز بھی کرے گا، لیکن اس کا ولی اگر پرندہ بناتا ہے وہ پرواز نہیں کر سکتا، یہ فرق نہیں ہے۔ دقت کیجیے گا، یہ ولی کی جانب سے بنائے بانے پرندہ، ولی کی جانب سے مردے کو زندہ کرنا ایسے ہی کہ اللہ زندہ کر رہا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یا علی مدد، یا اللہ مدد ہے، ان دونوں لفظوں میں کوئی فرق ہو نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ، یعنی یا اللہ، ایک ہی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے دقت آپ نے نہیں کی ہے، پروردگار کی جانب سے یہ سسٹم ہے کہ وہ طاقت دے رہا ہے۔ جب اس نے طاقت دی، کیا مطلب طاقت دینے کے کیا مطلب؟ یہاں پہ غور کرنا، یہ رکاوٹیں ہٹا دی ہیں اس نے۔ جب رکاوٹیں اس ہستی کے لیے ہٹائیں ہیں تو اس میں ایک ظرفیت پائی جاتی ہے، قابلیت، استعداد پائی جاتی ہے۔ خداوندی ہر کسی کے ساتھ یہ کام نہیں کرتا۔ آپ بھی بیٹھے ہیں، دربار حضرت سلیمان میں بہت سارے لوگ موجود تھے، دو شخصیتیں اٹھتی ہیں، ایک جنوں میں سے تھا، ایک انسان میں، دونوں نے اپنے اقتدار کی گفتگو کی ہے۔ اقتدار کا کیا مطلب؟ غور کرنا۔ یہ جو عفریت من الجن کہہ رہا تھا کہ میں لا سکتا ہوں لیکن تھوڑا ٹائم لگے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس عفریت جن اور اس کا جو اثر کون سا ہے؟ اس تخت کو لانا اور عفریت جن کے درمیان رکاوٹوں کو ہٹا دینا، یہ پروردگار کی جانب سے ہے۔ دوسرا مرحلہ کس کا تھا؟ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، جناب آصف برقیہ، آصف برقیہ کی ذات، اور اس کا اثر کیا ہے؟ جناب تخت بلقیس کو لانا۔ اس کے درمیان ایک رکاوٹ ہے، وہ ہٹا دیں گے ہم۔ بھئی جب رکاوٹ ہٹا دی گئی تو وہ کیوں نہیں اثر ہوگا؟ پھر تو اصلا امکان نہیں ہے کہ خدا رکاوٹ ہٹا دے اور وہ کہے کہ اب ہم نہیں چلتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر خدا کسی کو اذن دے دے کہ آپ نے جلانا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا نہ جلائے، لیکن اگر اذن دے کہ آپ نہیں جلا سکتے ہو، دنیا کوئی بھی طاقت ہے اس کو جلانے کا کام اس سے نہیں لے سکتی، کسی کو تو اذن کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں قدرت الہی۔ یہ قدرت الہی کی گفتگو ہے۔ پس اسباب ظاہری ہوں غیر ظاہری ہوں، تمام اسباب کا مرکز اللہ ہے۔ اگر خداوند کریم کسی کو، یہ ولی جو بنتے ہیں نا، یہ ولایت تکوینی میں یہی گفتگو ہوتی ہے۔ ولایت تکوینی کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کرنا، فقط میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس میں نہیں وارد ہونا چاہتا ہوں۔ ولایت تکوینی نقطہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں ولایت کہتے ہیں تصرف، خارج میں موجود کسی چیز میں تصرف کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ وجود ہے اس کو عدم میں تبدیل کرتے ہیں، عدم ہے اس کو وجود میں لے آتے ہیں۔ یہ جناب یہاں ہے اس کو جناب دوروں فاصلے پہ لے جاتے ہیں، یہاں تصویر بنی ہوئی ہے کسی جانور کو، اس کو آپ حقیقت میں تبدیل کر دیتے ہیں، حقیقت میں موجود ہے اس کو تصویر میں بدل دیتے ہیں۔ صحیح ہے؟ یہ سب الفاظ ہم بول رہے ہیں نا، کیونکہ ہمیں تو الفاظوں سے کام ہے۔ شعر ہے، مولا کے دور کے زمانے میں امام رضا علیہ السلام کے بارے میں کسی معصوم میں ملتا ہے، شعر کی تصویر ہے، تو یہ شعر جناب تصویر نہیں رہتا، برعکس ہے۔ عصا ہے، عصا ہے، یہ اژدہا بن جاتا ہے۔ اژدہا جو ہے کسی اور چیز، یہ کیا اس کو کہتے ہیں تصرف کرنا، ایک چیز کو تبدیل کرنا، اس کو یہ کام کرنا، وہ ہو جانا، ادھر سے ادھر، یہ تصرف، اس کو کہتے ہیں تصرف۔ اس کا کہتے ہیں ولایت تکوینی، خارج کی بات ہو رہی ہے۔ خوب یہ کہتے ہیں ولایت تکوینی یہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں؟ بھئی ولایت تکوینی میں غور کریں، جب اذن تکوینی آ جائے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی اذن کے بعد وہ چیز وجود میں نہ آئے؟ اذن تکوینی کے یہ ولایت تکوینی کیا مطلب؟ اذن تکوینی یہاں پہ ہے،
جب اللہ تعالیٰ نے اس ہستی اور اس سے نمودار ہونے والے آثار کے درمیان رکاوٹیں ہٹا دے جب، تو خود بخود اس کا ریزلٹ تو کنفرم ہے بھائی. یہ ممکن نہیں کہ جناب آصف برقیہ یہاں بیٹھے ہوں اور یہاں سے تخت کو لانا چاہیں، اس کے تخت کے لانے اور جناب آصف برقیہ جب رکاوٹیں نہ ہوں تو الٹیمیٹ نتیجہ قطعی ہوتا ہے. آگ اور آگ کے جلانے کے درمیان اگر رکاوٹیں ہٹا دی جائیں تو پھر بھی نہیں جلائے گی. ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ آگ ہو اور اس کے جلانے اور اس کے درمیان رکاوٹ بھی موجود نہ وہ نہ چلائے. یہ نہیں ہو سکتا. بس اس چیز کو سمجھنا چاہیے. ولایت تکوینی کوئی شرک نہیں ہے، ولایت تکوینی کوئی غلو نہیں ہے. ولایت تکوینی کو صحیح سمجھنے کی ضرورت ہے. ولایت تکوینی ہر کسی سے صادر نہیں ہوتا، اس کے لیے پاکیزہ ہستی کا ہونا شرط ہے. پاکیزہ ہستی جتنا قربات، مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں قربتاً اللہ کام انجام دیتا ہوں. قرب کا معنی کیا ہے؟ قرب کے معنی پہ غور کریں. قرب کا معنی کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے وجود میں ڈال دینا. یہ کہا گیا اصل ان کی مشیت کیا ہے؟ وما تشاؤون الا یشاء اللہ. یہ فقط وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. پر مشیت ایک ہی ہے، ابھی دو چیزیں نہیں ہوئی ہیں. غور کرنا تھوڑا سا. مشیت ایک ہے. اگر پر کہتے ہیں یہ نہیں چاہتے مگر وہ چاہتے. آپ مجھے بتائیں اگر خدا چاہے چیز وجود میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. آپ نہیں چاہتے ہو مگر جو اللہ چاہتا ہے. آپ مجھے بتائیں اس کا مطلب ہے جب یہ چاہیں گے، کب چاہیں گے؟ جب خدا چاہے گا. آپ مجھے بتائیں جب خدا چاہے گا چیز وجود میں آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ایک انسان کی حقیقت ہم نے کیا بیان کہ انسان کی حقیقت تو روح ہے. روح میں تو اصلا مرنے کا سلسلہ ہی نہیں ہے، وہ تو لازوال پذیر ہے ہی نہیں، لازوال ہے مخلوق اللہ تعالیٰ کی. یہ روح زندہ مردے میں فرق نہیں کرتا. اب یہ روح سینکڑوں کلومیٹر ہو، ہزاروں کلومیٹر ہو، ادھر ہو، میں آپ غور کرنا. کہا جاتا ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر کیسے وہ سن سکتا ہے. میری آواز کو یہاں پہ جو آپ سن رہے ہیں یہ کس نے قدرت دی ہے؟ اب دور پہ تو آپ کے لیے معمہ بانٹا خدا، یہاں پہ یہ بھی خدا نے دی ہے. میری آواز کا آپ کے سماعتوں تک پہنچنا یہ کس کی قدرت سے ہے؟ یہ بھی پروردگار. وہی ذات. خدا کے نزدیک فاصلے تو نہیں ہے نا بھائی. خدا کے نزدیک یہ تعبیر ملتی ہے بھائی. کہا گیا جناب علی کہ پہاڑوں کو پیدا کرنا، فلاں کو پیدا کرنا، کہتے ہیں یہ کہتے ہیں خدا کے لیے سب چیز، خدا کے یہاں کوئی چیز ساخت نہیں ہے. ہم جب پہاڑ کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں اس کو پیدا کرنا مشکل ہے، آسمان کو پیدا کرنا مشکل ہے، زمین ہو، چرند ہو، درند ہو، یہ پورا. کہتے ہیں نہیں، خدا کے ہاں چھوٹی سی چیز ہو یا بڑی ہو، خدا کے نزدیک دونوں مساوی ہیں. نزدیک سے اگر آپ کی آواز سن سکتے ہیں تو بھی، یہ نزدیک سے آپ چیز دیکھ رہے ہیں تو بھی ہے. بھی ٹیلیسکوپ سے آپ دور سے چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. یہ کس نے قدرت دی ہے؟ ٹیلیسکوپ کس کی قدرت کا شاہکار ہے؟ انسان. انسان کہاں سے آیا؟ اب اینڈ کہاں پہ پہنچتا ہے؟ پروردگار تک. بس یہ کہنا ہے کہ فاصلے زیادہ ہو جائیں تو مشکل ہو، یہ چیز وزنی ہو جائے تو مشکل ہو جاتا ہے. چیز کو لانے میں جناب یہ ٹائمی کام ہو مشکل نہیں، یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ پروردگار کا اذن کب ہے. اگر اذن یہاں پہ بھی اگر اذن نہ ہو، ولو کہ آپ کے پاس آنکھیں بھی ہوں آپ نہیں دیکھ سکتے، کان بھی ہوں آپ سنو نہیں سکتے. یہ تو خدا نے نظام بنایا ہے. کئی دفعہ ہوا جنگوں میں دیکھا، کئی جنگوں میں ملتا ہے. ایک دن علی کافر ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل اور شہید کرنا چاہتا ہے. تو اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تو اس نے کہا کہ کون آپ کو بچائے گا؟ اس نے کہا اللہ. اس نے کہا یہاں پہ اللہ کہاں سے آ گیا؟ کیا ہوا کہ وہ گر جاتا ہے خود ہی. اب برعکس ہوتا ہے. اب حضرت سے جب یہ پوچھتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے کہ اب کون بچائے گا. اب یہاں پہ غور کرنا تھوڑا سا. تلوار بھی ہے، شخص بھی موجود ہے جس کو آپ قتل کر سکتے ہیں. رکاوٹ کوئی ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے؟ کون سی ہے؟ یہ تلوار ہو لیکن یہ نہ چلنے پائے. گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے حضرت کو شہید کرنے کے لیے. ہاتھ میں تلوار بھی ہے. جیسے جاتے ہیں اب تلوار سے، ہاتھوں میں تلوار، اب ہاتھ چل نہیں پڑتا، ہاتھ میں طاقت ختم ہو جاتی ہے، اڑتے ہوئے ہاتھ رک جاتا ہے. یہ کیا مطلب ہے؟
اس کو کہتے ہیں اذن تکوینی. جب خدا چاہے بھی آپ کا استغاثہ پر اعتراض کرنا خود خدا پر اعتراض ہے. اس پہ غور کرنا. استغاثہ پہ اعتراض کرنا یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اعتراض ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو محدود کیا. آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کہتے ہیں اسباب ظاہری سے مشکل حل ہوتی ہے کہتے ہیں یہ انسان کی قدرت ہے, اور وہاں پہ جب غیر ظاہری اسباب ہوتے ہیں کس کی قدرت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. یہ خود شرک ہے کہ نہیں ہے؟ اس ظاہری اسباب میں کس نے قدرت دی ہے؟ پروردگار نے دی ہے. اب یہاں پہ کیوں خدا کو بھول گیا؟ کہا کہ آپ کے پاس چابی بھی ہو, تالا کھولنا چاہتے ہیں تب بھی چابی کو اذن ہوگا تو تالا کھولے گا. اذن کیا مطلب ہے؟ یعنی چابی سے تالے کا کھولنے کے دنوں رکاوٹوں کا نہ آنے, اس کو کہتے ہیں اذن تکوین. یہ ہوا چابی ہے نہیں کھولا, بعض چابی نہیں ہے کھل سکتا ہے. ابھی خدا کیا تالے کھولنے کا سبب فقط یہ چابی نہیں ہے. اس لیے ہم نے کہا تھا خدا کیا مسبب الاسباب, مسبب الاسباب بھی ہے, محرق الاسباب بھی, اسباب کو ختم بھی کر سکتا ہے. یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمام جتنے بھی خارج میں چیزوں کے آثار نمودار ہوتے ہیں وہ فقط اور فقط کس کی قدرت سے ہیں؟ لا مؤثر فی الوجود الا اللہ, فقط وہ ہے. آثار کا انکار نہیں کر سکتے ہیں, آثار ہیں. آگ جلا رہی ہے, اس کو کوئی انکار تھوڑی کرے گا. پانی سے پیاس بجھنے کا انکار نہیں کیا جا. خدا بہت سارے سسٹم خدا نے بنائے. یہ کس نے آگ میں یہ صلاحیت رکھی ہے جلانے کی؟ ہے. اب یہ مطلب آخری نقطہ وہ یہ ہے جب آپ کہتے ہیں اس میں اذن تکوینی آ گیا, کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی روح اتنی بلندی تک پہنچ چکی ہے, اس حد تک خدا کا قرب حاصل کر چکی ہے, اس میں یہ طاقت آ چکی ہے کہ یہ جناب فلاں کام کر سکتا ہے. پھر اذن اللہ کی بھی ہم بات کرتے ہیں بات تاکہ اشتباہ نہ. یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اب یہ اس مقام تک ہے, یہ کام کر سکتا ہے. آگ کا کام جلانے کا ہے, وہ جلا سکتی ہے بشرطے کہ آگ اور اس دوسری چیز کے درمیان رکاوٹ نہ. یہاں پر بھی یہ پاکیزہ ہستی ہے, یہ کام کر سکتی ہے. مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اگر چاہتے قدرت الہی کے ذریعے سے اذن تکوینی جو پروردگار کے اگر وجود میں آنے کے بعد, تو کوئی دشمن ان پہ حملہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی ان پہ ضربت بھی نہیں لگا سکتا, ان کو شہید بھی نہیں کر سکتا. یہ تو اصلا کوئی مشکل ہی نہیں ہے. مولا علی علیہ السلام کس کی جرأت ہے ان کو شہید کرتا ہے. لیکن نظام کیا جناب, ایک جگہ اذن تکوینی آتا ہے, ایک جگہ اذن تکوینی نہیں آتا. یہ ہو سکتا ہے اذن تکوینی ہے, اذن تکوینی نہیں ہے. بس پروردگار کو جو نظام ہے اس کو تھوڑا سمجھ. توحید کا نظام کیا؟ صفات فعلیہ میں اذن ہے. اذن کا مطلب کیا؟ اذن تکوینی ہے. جب اذن تکوینی آ جائے گا تو کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. بس اگر کوئی نیک ہستیوں کو اس نمان سے کہ پروردگار کی دی گئی طاقت سے وہ استفادہ کرتے ہیں, اور ہم اسی طاقت سے ہم استفادہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مشکل روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے, حاجت روائی کے لیے, تو یہ عین توحید ہے. اس میں کوئی شرک وغیرہ چکر ہو نہیں ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.